السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 71 تک تو ہمارا ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 72 اوپن کر لیتے ہیں سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 کہاں سے ہے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا، یہاں سے ہماری آیت نمبر 72 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو جو پچھلی آیت ہے اس میں تو جب بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اللہ سے کہیں کہ ہمیں بتا دے کہ کس بندے نے وہ قتل کیا ہے۔ تو پھر جب اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو کہو گائیں ذبح کرے۔ تو جب گائیں ذبح کا ان کو حکم دیا تو آگے سے آگے وہ سوال جواب کرنے لگے اور ہیلے بہانے سے بنانے لگے، سوال کو جو ہے وہ کھینچنے لگے کہ گائیں کس طرح کی ہو، کس رنگ کی ہو اور وہ کیا کرتی ہو، یعنی اس طرح کے سوال کر کے انہوں نے اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کر لی۔ تو پھر اب اس آیت میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا میں یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا تو بنی اسرائیل والے جو تھے وہ ایک دوسرے پر ہی الزام لگانے لگ گئے تھے، لیکن پھر اللہ پاک اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ظاہر کرنے والے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہو۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے مار ڈالا، قتل کر ڈالا، نفساً ایک جان کو، فَدَرَأْتُمْ، بس تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، فیہا، اس میں، واللہ، اور اللہ پاک، مخرجن، وہ ظاہر کرنے والے ہیں، مخرجم، ظاہر کرنے والے ہیں، ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم تھے چھپاتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، بس ہم نے کہا مارو اس مردے پر، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا بعض ٹکڑا، كَذَلِكَ، اسی طرح، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح زندہ کیا اللہ پاک نے مردے کو، وَيُرِيكُمْ، اور دکھا دی تم کو، آیاتہ، اپنی نشانی، اپنی آیت نشانی، اپنی قدرت، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم کچھ عقل کر لو۔ اب وہ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر اپنی برات کے لیے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مجرم، اور جس میں جو مجرم تھا اور وہ شک میں تھے کہ مجرم کون ہے۔ اس لیے ذبح بقرہ کے بعد ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس بقرہ کے ٹکڑے، مطلب کہ اس گائے کے ٹکڑے سے چھو، چنانچہ چھونے سے وہ زندہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ بمقابلہ منکرین قیامت کے اس قصے سے استدلال اور مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظارے قدرت کو دکھلاتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو اور ایک مثال سے دوسری مثال کے انکار سے باز آ جاؤ۔ اب جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گائے کا ٹکڑا اللہ کے حکم سے ایک بندے کے مارنے سے وہ زندہ ہو سکتا ہے، تو اللہ پاک قیامت کے دن کس طرح نہیں زندہ کر سکتے؟ اور جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن کہ اللہ پاک زندہ کریں گے اور حساب و کتاب لیں گے، تو وہ کس بنا پر کرتے ہیں؟ تو وہ کیوں اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی قدرتوں کو کیوں نہیں دیکھتے وہ؟ اب جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور وہ فوراً مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا،
ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسے ہی قدرت تھی، یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتایا جا سکتا تھا۔ پھر اس سامان کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ تعالیٰ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں، بلکہ اس میں مصلحت اور حکمت ہوتی ہے، اور ہر واقعے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے احاطہ علمی میں آ سکتی ہے۔ نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہر واقعے کی مصلحت جو ہے وہ معلوم کریں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر واقعہ کی جو حکمت ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اس کے پیچھے پڑ کر اپنی عمر عزیز ضائع کرنے کی بجائے بہتر طریقہ ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے اور اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد سے، فہی پس وہ کالحجارۃ جیسے کہ پتھر ہو، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وان اور بے شک من الحجارۃ پتھر میں سے، لما البتہ جب، یتفجر جاری ہوتی ہیں منہ الانہار اس سے نہریں، وان اور بے شک منہا ایسے ہی، لما جب، یشقق جب پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ الماء اس سے پانی، وان اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ جب، یحبط وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ پاک کے ڈر سے، وما اللہ اور نہیں اللہ پاک، بغافل غافل، عما اس سے جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب گزشتہ واقعات سے متاثر نہ ہونے پر شکایت کے طور پر ارشاد ہوتا ہے، ایسے واقعات کے بعد چاہیے تھا کہ تم لوگوں کے دل بالکل نرم اور حق تعالیٰ کی عظمت سے پر ہو جاتے، لیکن تمہارے دل پھر بھی سخت ہو ہی رہے۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ سختی میں ہیں، ان سے بھی زیادہ ہیں، اور زیادہ سخت اس وجہ سے ہے کہا جاتا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بہت بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو کچھ پانی نکل آتا ہے، اور ان پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑھک آتے ہیں، اور تمہارے قلوب میں کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہوتا، اور اس کثافت سے جو اعمال بد صادر ہوتے ہیں، حق تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے، بہت جلد تم کو سزا تک پہنچائیں گے۔ اب اس جگہ 3 پتھر کے اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اول تو یہ ان سے زیادہ پانی نکلتا ہے، دوسرا وہ جن سے کم پانی نکلتا ہے، ان دو میں تو کسی کو شک نہیں، تیسری صورت یعنی خدا کے خوف سے پتھر کا نیچے آ گرنا، اس میں ممکن ہے کہ کسی کو شبہ ہو، کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حس ہے ہی نہیں، تو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کی تو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ حیوانات لا یعقلوا میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، البتہ جس کی حس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جمادات میں اتنی حس بھی نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ حس حیات پر موقوف ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسی لطیف حیات ہو جس کا ہم کو معلوم نہ ہو، جیسا جو ہر دماغ کے احساس کا بہت سے عقلاء کو ادراک نہیں ہوتا، وہ محض دلائل سے اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو دلائل طبیعیہ سے ظاہر نص قرآن کی دلالت اور قوت کس طرح بھی کم نہیں ہوتی۔ پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوف ہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض پتھر اس وجہ سے گر جاتے ہیں، سو بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب مختلف ہوں، ان میں سے بعض طبعی ہوں اور ایک سبب خوف خدا بھی ہو۔ اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کا ذکر ترتیب نہایت لطیف اور افادہ مقصود ہے، یعنی کہ بعض پتھروں میں تاثر اتنا زیادہ ہے کہ جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، جن سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں ہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف اور مصیبت اس میں پگھل جائے، اور بعض پتھروں میں ان میں سے کم تاثر ہوتا ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے، تو یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوتے ہیں،
اور ان کے قلوب ان درجہ دوم کے پتھروں سے بھی سخت ہیں، اور بعض پتھروں میں گوشت درجے کا اثر نہیں، مگر پھر بھی اگر ایک اثر ہے کہ خوف خدا سے نیچے گر آتے ہیں۔ وہ درجے میں پہلی قسموں سے یہ ضعیف تر ہیں، مگر ان کے قلوب میں تو کم درجہ اول ضعیف ترین جذبہ انفعال بھی نہیں ہے۔ اب اس میں اللہ پاک نے 3 قسم کے پتھروں کی مثال دی ہے کہ اسی طرح مومنین کی مثال بھی ہے کہ ایک پتھر تو وہ ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جیسے کہ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں کہ جو دین کا کام کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا وہ کہ جو خاموش رہتے ہیں کہ جس سے نہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں نہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور ایک وہ کہ جن کو اللہ پاک کا بہت زیادہ ڈر و خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف سے جو گر جاتے ہیں۔ اور یہی مومنین کی بھی مثال ہے کہ کسی کو کہ اللہ کا بڑا خوف ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف میں رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور سب سے پہلی جو اللہ پاک نے مثال دی ہے ذالک فہی کالحجارۃ، ذالک بس وہ جیسے کہ کالحجارۃ پتھر ہو، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، کہ یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی بھی مثال دی گئی ہے، اور اس کے بعد کے لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ پھر اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتے، ضدیں کرتے ہیں، تو پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پھر ان میں ایمان بھی داخل نہیں ہوتا۔ تو پھر لیکن جو ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، ان کی مثال دی گئی ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان کے پتھر ایسے ہیں کہ بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹتی ہیں، پانی نکلتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور آگے بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، امر بالمعروف مطلب کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نہی عن المنکر دیتے ہیں، وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک وہ بھی جو بتایا ہے کہ جو بس پتھر پڑے رہتے ہیں کہ جس سے نہ کوئی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں نہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ چلیں یہاں پر تو ہماری ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ ڈیلی لیسن لیا کریں، اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو میرے سے پوچھا بھی کریں، تو تاکہ جو میں ابھی یہ لیسن آپ کے لیے ریکارڈ کرتی ہوں تو مجھے بھی پتہ چلے کہ سیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح مجھے بھی خوشی ہوگی کہ چلو فائدہ ہو رہا ہے کچھ میری اس طرح لیسن ریکارڈ کرنے کا۔ تو بس، اور چلیں انشاءاللہ اب میں آپ کے نیکسٹ لیسن کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ملوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ صدق اللہ العظیم۔